رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستانی قوم پہلی مرتبہ نسلی امتیاز سے بالاتر ہو کر ایک قوم بن کر سوچ رہی ہے۔ پاکستانی قوم کو اب یہ واضح طور پر سمجھ آ چکا ہے کہ 70 سال سے پاکستان پر کون حکومت کر رہا ہے اور اس کی باغ ڈور دراصل کس کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستانی قوم سے وعدہ کرنے والے یہ پولیٹیشنز کس کی سوٹی کے آگے باندر کی طرح ناچتے ہیں۔ پاکستانی قوم پہلی دفعہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ واضح طور پر ثبوت دینے جا رہی ہے۔ ناظرین، 70 سال سے ملک کو جس طریقے سے لوٹا گیا اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کی گئی، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کو سسٹم سے باہر نکال پھینکیں اور ان کو بے نقاب کریں۔ وہ سیاستدان جو اپنی بنائی گئی جائیداد، بزنسز اور مال و متاع کا ثبوت نہیں دے سکتے، ان کی وضاحت نہیں دے سکتے، پھر ہم ان کو کیسے اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے؟ لوگوں نے فیملی میں شہباز صاحب، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا؟ ان کے ایسٹس کتنے ہیں، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس؟ ہاؤ آن ارتھ کین یو ایکسپیکٹ فرام می؟ ہم نے اپنا بزنس، جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا جدہ میں، ہم نے اس کو اپنی والدہ مرحومہ کی موجودگی میں تینوں بھائیوں اور بہن نے تقسیم کر لیا تھا۔ آپ کے کتنے ایسٹس ہیں اس پر؟ مجھے سب کچھ ڈکلیئر، آپ کو اپنا بھی نہیں پتا؟ نہیں، دیٹس ناٹ یو نیڈ ٹو نو دس نا۔ یو آسک می، میں آئی ٹیل یو میری کتنے گاڑیاں ہیں، کتنے گھر ہیں۔ آپ کو میرے جو ایوری تھنگ 2019 کی میرے پاس کچھ ڈیٹیل نکلی، آپ کے جو ایسے ڈیٹیل ہیں 670 کنال آپ کے پاس ایگریکلچرل لینڈ اس کے اندر شو ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کا ایک گھر جو ہے وہ یو کے اندر بھی شو ہو رہا ہے۔ یو ایکسپٹ دیٹ اور ناٹ؟ نہیں، آئی ایکسپٹ دیٹ، میں نے کب کیا، بٹ یو ایکسپٹ اٹ کہ نہیں؟ ابھی بھی ہے، آئی ڈو، یو کے میں ہے ابھی بھی گھر۔ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا، آپ you should not ask please. This is unfair in your part. I told you. کیس جس کی وجہ سے پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ لوگوں کے اوپر سپاٹ لائٹ لے آیا۔ This is an unfair question on your part. اس لیے کہ جب ہم نے اپنے بھائیوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی تو میں اپنی فیملی کا اپنا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ گئے تھے ملنے کے لیے؟ میری بات سنیں نا پلیز۔ میاں صاحب کے بچے جو ہیں وہ ذمہ دار، میں کیوں ان سے پوچھوں، میں کیوں جانوں ان سے کہ آپ کی کیا پراپرٹی ہے، کہاں پر ہے، کیا نہیں ہے؟ You never asked anyone. Absolutely not. آپ اس کا نہیں، آپ کو نہیں پتا حسن کی یا حسین یا بڑے میاں؟ میں نے کبھی ان سے پوچھا؟ آپ یہ سوال نہیں کرتے آپ اس میں؟ کبھی نہیں کیا۔ البتہ آپ یہ ضرور پوچھیں عمران نیازی کہ آپ کی بہن علیمہ خان کے پاس یہ ایسٹ کس طرح آ گیا؟ عمران نیازی میرے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو I swear I would have asked. میرے سامنے مسلم لیگ نون کا صدر بیٹھا ہے نا، تب بھی نہیں آپ نے پوچھا نا؟ نہیں، کس نے نہیں پوچھا؟ You haven't seen those interviews. You haven't seen those interviews. آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ نہیں۔ اچھا چلے، میں اسی انٹرویو سے ریلیٹڈ ایک سوال کر لیتا ہوں جو میں نے اس وقت خان صاحب سے پوچھا تھا۔ عمران خان کی، میں نے آپ کو یہ جواب دیا، بس ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ ایون فیلڈ کے پارٹنر، ایک ہی باپ کی اولاد اگر کہے، ایک بیٹا کہے کہ میرا ابا امیر تھا، دوسرا بیٹا کہے کہ میرا ابا غریب تھا، اور بیٹی کہے کہ میرے بھائیوں کو ڈائریکٹ دادا سے جائیداد ٹرانسفر ہوئی ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ ملک اور قوم کے لیے کیسا فیصلہ کریں گے، وہ ملک اور قوم کے لیے کیسے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کا دفاع تو کرتے ہیں، لیکن جب منصور صاحب اس سے ایون فیلڈ کا پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی جائیداد کا، بزنسز کا، کرپشن کا جواب دہ نہیں ہوں۔ نہ وہ میری اولادوں سے پوچھ سکتا ہے اور نہ میں اس کی اولاد سے پوچھ سکتا ہوں۔ اقتدار کی اس جنگ میں ملک کے ساتھ گزشتہ 17 یا 18 مہینے میں کیا کیا ہوا، میں نے اپنی عمر میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ جس بندے کو اپنی فیملی کے ایسٹس کا معلوم نہ ہو، وہ کیسے ملک کو چلا سکتا ہے، یا وہ کیسے ایمانداری سے کام کر سکتا ہے؟ میرے پاکستانیوں، اب اپنا فوکس جو ہے الیکشن ڈے پر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستان کے تمام نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو 8 فروری پولنگ ڈے کے حوالے سے اہم ہدایات اور فرائض سونپنا چاہتا ہوں۔ آپ تک کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ پہنچے یا نہ پہنچے، آپ تک آپ کو امیدوار پہنچے یا نہ پہنچے، یہ فرائض آپ نے خود سر انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے تمام دوستوں کی علاقے میں ٹیموں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک وہ حصہ جو اس دن ووٹر کو باہر نکالے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کے انتخابی نشان کے حوالے سے آگاہی دے گا، اور دوسرا وہ جو پولنگ کیمپ پر بیٹھے گا۔ جو پولنگ کیمپ پر بیٹھے گا، سب سے پہلے تو صبح جیسے ہی پولنگ سٹارٹ ہوگی تو اس نے انشور کرنا ہے کہ تمام پولنگ ایجنٹس جتنے بھی بوتھ ہیں، جس بلڈنگ کے باہر وہ کیمپ لگا ہوا ہے اس کے اندر مختلف بوتھ ہوں گے، کسی میں 10 ہوں گے، کسی میں 20 ہوں گے،
ہر ایک کے اندر پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگر پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں بیٹھنے دیا جاتا، وہاں پر آپ پرامن احتجاج کریں، اس کی ویڈیو بنائیں، وہاں پر میڈیا کو بلائیں، پریزائڈنگ آفیسر کو کنفرنٹ کریں پرامن طریقے سے اور اسے پوچھیں، اور ساتھ ویڈیو بنائیں کہ وہ پولنگ ایجنٹ پاکستان تحریک انصاف کا اندر کیوں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ نمبر 3، پولنگ کے دوران اگر آپ کو کسی جگہ کوئی بے ضابطگی یا بدماشی نظر آتی ہے تو اس کی بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے۔ نمبر 4، جب پولنگ ختم ہو جائے گی تو آپ کا پولنگ ایجنٹ فارم 45 باہر لے کے نکلے گا، وہ بہت ضروری ہے، پولنگ ایجنٹ اس کے بغیر باہر نہ نکلے، وہ لینا۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اپنے حلقے کے جو نشانات ہیں وہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، کیونکہ ابھی بھی جو ہے نا لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے بلے پر ووٹ ڈالنا ہے، بلا جو کہ بیلٹ پیپر پر ہے نہیں، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کے حلقے میں کون سا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا سمبل کیا ہے، اور سوشل میڈیا کا جو محاذ ہے وہ اوورسیز کے حوالے کر دیں، آپ صرف الیکشن پر جو ہے نا فوکس رکھیں، کیمپین کریں بھرپور طریقے سے۔ آج میں پورا لاہور گھوما ہوں، چند جگہوں پر میں نے تحریک انصاف کے پین فلیکس دیکھے ہیں۔ ہمیں پین فلیکس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، ہم یہ معلومات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کہ کون سے حلقے میں کون سا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے۔ مایوسی کا شکار نہ ہوں اور بد امنی سے پرہیز کرنا ہے۔ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے ان کے لیے 2-3 چیزیں اہم ہیں۔ وہاں پر جو بکس ہوں گی ساری کی ساری آپ نے سائن نہیں کرنی، دستخط نہیں کرنی، جو بک استعمال ہوگی اس پر سائن کرنے ہیں، جو بک استعمال ہونے والی ہوگی پھر اس پر سائن کرنے ہیں۔ سب بکس پر اگر آپ نے سائن کر دیے تو جو بچ جائیں گی وہ رات ہی کو استعمال ہو چکی ہوں گی، جن کو دھاندلی کے طور پر آسانی سے استعمال کیا جا سکے گا۔ پولنگ ایجنٹس باہر چاہے قیامت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، آپ نے باہر نہیں نکلنا، وہیں پہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دینی ہے۔ پاک فوج کا ساتھ دیں، جو سیکیورٹی پر جوان مامور ہوں گے ان کا خیال بھی رکھیں، کوئی معاملہ ہو ان سے شیئر کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، کسی بھی معاملے میں کسی سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ جہاں آپ کے کیمپس لگے ہوں گے وہاں اگر رش بھی دیکھا گیا تو پولنگ کا جو عمل ہے وہ سست کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو لہٰذا آپ نے چالاکی سے اور سمجھداری سے کام کرنا ہے۔ کسی بھی کیمپ سے آپ پرچی بنوائیں، ووٹ ڈالیں، ملک کی ترقی، خوشحالی، چوروں، کرپٹ اور عیاش نااہل لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ووٹ دیتے وقت آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کس لیڈر کو چوز کر رہے ہیں آئندہ آنے والے 5 سال کے لیے۔ کیا اگلے الیکشن کا سوچنے والا یا اگلی آنے والی نیو جنریشن کا سوچنے والا لیڈر آپ چوز کر رہے ہیں؟ یہ اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ خان سے وعدے وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی آنے والی نئی نسل کے لیے وہ جیل میں سڑ رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ملک سے کرپشن کو ختم کرے یا اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، قانون کی جنگ لڑے، لا قانونیت کے خلاف لڑے، صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ بھی پاکستانی شہری ہے، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم سب کا یہ برابر حق ہے کہ ہم کردار ادا کریں ملک پاکستان کی ترقی، خوشحالی، تاکہ ہم بھی بنگلہ دیش سے، افغانستان سے آگے ہو سکیں۔ ورنہ ایسے ہی ہمیں ایک اور میٹرو دے دی جائے گی جس کا ہم نے آنے والے 40 سال تک قرضہ اتارنا ہے، اور ہمیں ایک ایسی موٹر وے دے دی جائے گی جس پر غریب تو نہیں چل سکتا، صرف ایلیٹ کلاس، نہ تو وہاں سے آٹا مل سکتا ہے نہ ہی آپ کو کھانے پینے کی اشیاء موٹر وے دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنائی تھی، ترقیاتی کام نہیں کیے تھے، انہوں نے ایک قوم بنائی، انصاف مہیا کیا لوگوں کو۔ ان کے دور میں سب کے لیے قانون برابر تھا، سب کے لیے شریعت برابر لاگو ہوتی تھی، نہ تو انہوں نے کوئی ترقیاتی کام کیے تھے، نہ پلیں، سڑکیں، نہ کوئی ایسی ویسی کوئی عمارتیں، صرف ایک قوم بنائی تھی۔ اور گناہوں کی سب سے بڑی جڑ جھوٹ سے منع کیا تھا۔ جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو تمام برائیاں آپ میں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی۔ جہاں ہمارے پولیٹیشنز کی ابتدا اور اختتام جھوٹ پر ہو تو وہ کیا قوم بنائیں گے؟
कौम मेट्रो और इन ट्रेन और सड़कों से नहीं बनती, इखलाकियात से बनती हैं। और इखलाकियात कहाँ से आएंगी? ऊपर से ट्रांसफ़र होंगी। हमारी क़ियादत अच्छी होगी, नेक होगी, अगर वो सब के लिए कानून को यकसां मुहैया करेंगे, सबको कानून के कटहरे में लाएंगे, फिर इखलाकियात भी उभरेंगी और हमारा निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा और हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ऐसी क़ियादत को चुनना है कि जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो, इंसाफ को कायम करे, मुआशरे की बेहतरी, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करे। 8 फरवरी आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये 8 फरवरी आपके लिए दोबारा नहीं आना, एक बात मेरी याद रखिएगा। ये 8 फरवरी हर दौर में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये इलेक्शन नहीं है। झूठ और सच के दरमियान जंग है जो हमने पाकिस्तानी कौम ने जीतनी है। हमने इमरान खान साहब को बाहर कैसे लाना है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट दिखाएंगे। 60 से 70% आवाम बाहर निकलनी चाहिए, 12 से 14 करोड़ वोट डलना चाहिए, तब हम इमरान खान साहब को बाहर निकाल पाएंगे। हम सबको पता है, आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब बोगस केसेस में, जाली केसेस में जेल में पड़ा है। क्यों? ये ज़रूर सोचिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।